الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے جو بڑے فرائض اور اسلام کے ارکان مقرر فرمائے ہیں وہ 5 ہیں. پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے اور 5واں رکن حج ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم کی ہے. اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پہ کھڑی ہے اور قائم ہے. اور ایک حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے ان 5 ارکان کو خیمے کے ساتھ. چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ خیمے کو سمجھتے تھے. خیمے کے بھی 5 ستون ہوا کرتے ہیں، ایک درمیان کا اور 4 سائڈوں کے. ان سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ جس طرح تم اپنے خیمے کو 5 چیزوں سے 5 ستونوں سے قائم کرتے ہو، اسی طرح یہ اسلام کا خیمہ بھی 5 ستونوں پر قائم ہے. درمیان کا ستون
جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے خیمے کے ٹھہرانے میں، اسے کھڑا کرنے میں، وہ کلمہ توحید ہے۔ وہ ستون ہوگا تو خیمہ کھڑا ہو جائے گا، اگر وہ ستون ہی نہیں ہوگا تو خیمہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جو سائڈوں کے 4 ستون ہیں، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے اور ایک زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض فرمایا، ہر حالت میں فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت کے فرشتے کے آنے تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں نماز معاف نہیں۔ سفر میں ہے بندہ، حضر میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی آزار پیش آ گئے تو پھر قضا ہے، نماز کی جگہ اور کچھ نہیں۔ حساب کیا جائے گا اس کی پوری زندگی کا، نمازوں کو دیکھا جائے گا، ہم نے کتنی عمر دی، کتنی نمازیں بنی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، وہ تفصیل حدیث میں موجود ہے اور آپ نے بھی شاید پڑھی بھی ہوگی اور علماء سے سنی بھی ہوگی۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، نماز کا تعلق بھی انسان کے جسم سے ہے، جسم استعمال ہوتا ہے، روزے کا تعلق بھی جسم سے ہے، جسم مشقت تکلیف برداشت کرتا ہے، ان دونوں کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری عبادت ہے زکوٰۃ، جس کا تعلق مال سے ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرم قانون رکھا ہوا ہے۔ یہ اختیار والے گوشوارے لیتے ہیں، ٹیکس ڈالتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کا کیا نظام ہے اور کیا سسٹم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کا ضابطہ دیکھیے، سبحان اللہ، ہش ہش کر جائیں گے۔ جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے استعمال کیا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ آپ کی کمائی پر نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کی آمدن پر نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کی انکم پر نہیں ہے، زکوٰۃ آپ نے جو خریداری کر لی ہے، ضروریات کی، پلاٹ لیا ہے، گاڑی لی ہے، فریج لیا ہے، اے سی لیا ہے، اس پر نہیں ہے۔ سال گزر جانے کے بعد آپ کے پاس کیا ہے اور وہ بھی مخصوص چیزیں ہیں، ان میں سے کتنا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی 2.5%۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، کتنا آسان نصاب ہے۔ پچھلی امتوں پر زیادہ نصاب تھا، سختی تھی، اور زکوٰۃ استعمال میں نہیں لائی جا سکتی تھی، رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی تھی، یہ علامت تھی اس کے صدقہ کے قبول ہونے کی۔ تو میرے دوستو، اس قدر کریمانہ اصول کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ جو آدمی مال کماتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، قرآن کریم کہتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے میرے نبی رحمت، آپ ان لوگوں کو جو مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سونا چاندی کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خرچ نہیں کرتے، آپ رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، لیکن میں آپ کی زبان سے انہیں دردناک عذاب کی خبر سنوانا چاہتا ہوں۔ انہیں خبر دے دیں، کیا خبر؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سارا جمع کیا ہوا مال، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ حاضر کرے گا۔ اللہ وہ قادر ہے
اور سب تمہارے اس مال کو جو تم نے کمایا اور جمع کیا اور زکوٰۃ نہیں دی اور کھایا تمہاری نسلوں نے تھا، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اللہ اس کو جمع کر کے جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ میں اس مال کو پگھلائے گا، تمہاری گاڑی کو، تمہارے بینک بیلنس کو، تمہاری کوٹھیوں کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، پھر تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا اس پگھلتے ہوئے سونے اور لوہے سے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال و دولت جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا آج اپنے جمع کردہ خزانے کا عذاب چکھو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، بس قبر میں پہنچنے کی دیر ہے، اللہ اس کے مال کو سانپ بنا دے گا۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو سانپ بنا سکتا ہے تو میرے دوستو وہ ہمارے مال کو بھی سانپ بنا سکتا ہے۔ شجاعاً اقرع، گنجا سانپ ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کا سر گنجا ہو چکا ہوگا، اللہ اس کو زبان بھی دے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ سانپ آ جائے گا، مال والا آگے بھاگے گا، سانپ پیچھے پیچھے ہوگا اور کہے گا زبان سے انا مالو کا انا کنزو کا، ارے کہاں جا رہا ہے؟ دنیا میں تو میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، آج مجھ سے آگے بھاگ رہا ہے، میں تیرا مال، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر جس طرح بڑے سانپ انسان کو بھی نگل لیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اسے لقمہ بنا کے اپنے اندر نگل لے گا۔ تو میرے دوستو سوچنے کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہاں ارکان اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز کا کیا معاملہ ہے سب جانتے ہیں، روزے کا کیا معاملہ ہے سب جانتے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے سب جانتے ہیں۔ اگر مسلمان جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ صحیح حساب کر کے اپنی زکوٰۃ صحیح مصرف میں دیں، فقراء تک، مساکین تک زکوٰۃ پہنچے، تو پھر کہیں فقر اور غرباء لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کا جو بہترین اصول ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، انہیں ہدایات سے نوازا ہے، سبحان اللہ، ذری ہدایات ہیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے خذ من اموالہم وترد الی فقراء، خذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، معاذ تم یمن جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لینا اور زکوٰۃ مدینے نہ بھیجنا، وہ زکوٰۃ نہیں یمن کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے جس محلے کی زکوٰۃ ہے اسی محلے کے غرباء سے تقسیم ہو۔ یہاں بیوائیں بھوکی مر رہی ہیں اور ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ کسی شہر سے دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کرنا مکروہ ہے، کوئی عارضہ پیش آ جائے، کہیں رشتہ داری ہے تو الگ بات ہے، وگرنہ عام اصول یہ ہے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے فقراء کا، وہاں کے لوگوں کا آپ پہ حق ہے، آپ وہاں زکوٰۃ دیں۔ اس وقت میرے دوستو ٹیکس تو دیتے ہیں اور جیسے دیتے ہیں مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب ماشاءاللہ تاجر بھائی بیٹھے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ تو اس سے بہت کم ہے اور تو اپنے لیے دینا ہے۔ میں حساب کروں کب سے میرے پاس نصاب، عجیب لوگ ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا کوئی حساب نہیں ہے، دکان کا حساب سارا لکھا ہوا ہے۔ اگر آج ہم دیکھنا چاہے اصلی حساب کہ 1950 میں میری دکان کی کیا کنڈیشن تھی نظر آ جائے گی، 1980 میں کیا تھی، آج کیا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔
لیکن میں کب سے صاحب نصاب ہوا؟ صاحب نصاب ہونے کا معنی کیا ہے؟ مجھ پر عید کی قربانی کس سال سے واجب ہوتی چلی آ رہی ہے؟ مجھ پر زکوٰۃ کب سے فرض ہوتی چلی آ رہی ہے؟ گھر میں خواتین کے پاس زیورات ہیں، سونے ہیں، ان پر زکوٰۃ کب سے فرض ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں میرے دوستو۔ ہم اسلام کے بارے میں، عبادات کے بارے میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو یاد رکھنا آنکھ بند کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پہ مسلمان رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مہینہ، یاد رکھیے شریعت میں زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ نہیں ہے۔ روزوں کا تو مہینہ ہے، حج کا تو مہینہ ہے، زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہر آدمی کا ذاتی عمل ہے، ہر ایک کب صاحب نصاب ہوا اس کا اپنا عمل ہے، اکٹھا کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ کوئی محرم میں مالدار ہو رہا ہے، کوئی ربیع الاول میں ہو رہا ہے، کوئی رمضان میں ہو رہا ہے، کوئی شوال میں ہو رہا ہے۔ تو جب کوئی صاحب نصاب ہوگا، جب اگلے سال وہ دن وہ تاریخ آئے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مسلمانوں کی اکثریت فضیلت حاصل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ چلو دیتی تو ہے، اس کا حساب تو کرنا چاہیے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے فیکٹریاں دی ہیں، ملیں دی ہیں، اچھا کاروبار دیا ہے، ان میں سے کتنے ہیں جو ایک ایک چیز کا صحیح حساب کر کے سالانہ باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ سوچ لیں۔ اور زکوٰۃ دینا اللہ کو مال دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، دیا اس نے ہے، مال اس کا ہے، مالک وہ ہے، میرا کیا ہے؟ میرا کچھ نہیں ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، رزاق بھی اللہ ہے، سب کچھ تو وہی ہے، اسی کا دیا ہوا، وہ کس کو چاہے کیا سے کیا کر دے، وہ مالک ہے۔ لیکن پھر دینے کے بعد وہ کہتا ہے ارے مجھے قرضہ دو گے؟ اس ذات کو جو تمہیں دگنا تگنا کر کے دنیا میں بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی واپس کرے گا۔ اللہ کو دینا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو تم کسی فقیر کو دیتے ہو تم اس کے ہاتھ میں بعد میں رکھتے ہو، اللہ کے ہاتھ میں وہ مال پہلے پہنچتا ہے۔ اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کو جو چیز دی جائے وہ ضائع نہیں جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان وادی میں، آج تو مکہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ہے، اس وقت جنگل بیابان تھا، سوائے بیت اللہ کے اور وہاں کچھ نہیں تھا، چھوڑ کے جا رہے ہیں، چل پڑے ہیں۔ حضرت ہاجرہ تنہا ہیں جنگل میں، پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ آخر وہ بھی نبی کی بیوی تھی، وہ یہ کہتی ہیں اچھا یہ بتاتے جائیے کہ آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر ہلا دیا کہ ہاں۔ اس وقت اس خاتون کی زبان پہ عجیب جملہ آیا، سبحان اللہ، اذن لا یضیعنا، اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ضائع کر دے؟ نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، جو کھا لیا وہ تو ختم کر دیا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، جو عیاشیوں میں اڑا دیا وہ ختم ہو گیا۔ مال میرا تو وہ ہے جو میں نے آگے بھیج دیا، باقی تو باتوں کا ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس میں کوئی تنگی دل میں نہ لائیں۔ اللہ کو صدقہ وہی پسند ہے جو خوش دلی سے دیا جائے اور کسی پر احسان جتلا کر نہ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسی کو کوئی صدقہ دینا ہوتا دور نکل جاتے، تلاش کرتے اس شخص کو جو عمر کو نہ جانتا ہو، اسے دے دیتے تاکہ یہ میرا احسان ہے اپنے اوپر نہ رکھے، یہ نہ کہے مجھے عمر نہ دیا ہے، یہ سمجھے کوئی بندہ تھا آ کے دے گیا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر
تکلیف دے کر، تانا دے کر اپنے صدقوں کو برباد نہ کرو۔ تو میرے دوستو، آج کی معروضات کا حاصل یہ ہے، جیسے ہم نے نماز پوری کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ایسے ہی ہمیں اپنی مالوں کی زکوٰۃ کا پورا حساب کرنا چاہیے۔ اس میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ حساب ہمیں نہیں آتا اور کس کو آتا ہے؟ اگر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے تو وہ ختم نہیں ہوئی، اللہ کا شکر کریں، اس نے آج سمجھ دے دی ہے۔ اگر آپ گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، آپ اللہ کے راہ دہندہ ہیں، اس کا بھی نظام ہے، اس کا بھی قاعدہ قانون ہے، اس کا حساب کریں، ادا کریں، اللہ توفیق دے گا۔ اگر نہیں دیں گے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے، کمایا آپ نے ہے، محنت آپ نے کی ہے، کھائے گی آپ کی نسل، لیکن حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، اللہ کے رستے میں نہ دینا کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ حساب خود دینا ہے اور کھانا کسی اور نے ہے۔ اس واسطے سب بھائی، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب مسلمان اس کا پورا اہتمام کریں، اپنا حساب کریں، اس سے پہلے کہ کوئی اور حساب کرے، اللہ حساب کرے، ہم خود حساب کر لیں، کلیئر کر لیں ہمارے پاس کتنا مال ہے، پوچھ لیں علماء سے۔ اور الحمدللہ ہر دور میں مسلمانوں کی آبادی میں علماء مفتیان موجود رہے ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ پوچھنے کے لیے آپ آئیے، آپ کو تمام مسئلہ حل کر کے بتا دیں گے۔ آپ ان سے پوچھیے، حساب کیجئے۔ اور رہی یہ بات کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے یہاں کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی غفور الرحیم نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی غفور الرحیم نے زکوٰۃ نہ دینے پر اژدہا اور جہنم کے عذاب کی بشارت حضور کی زبان سے دلوائی ہے۔ اس واسطے چاروں طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف دیکھنا بس ہم نے روزے رکھ لیے ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھ لی کافی ہو گیا، کچھ دے دیا کافی ہو گیا، نہیں، حساب ہونا چاہیے۔ اور دینا کس کو ہے؟ جو مستحق ہے، جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، پورے مسائل ہیں۔ ہمیں چاہیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مارکیٹ میں کسی تاجر کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اسے دکان کھولنے کا NOC نہیں ملتا تھا جب تک وہ تجارت کے تمام مسائل سیکھ نہ لیتا۔ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، بس جب کچھ ہوگا تو کر لیں گے، وگرنہ اللہ خیر سے اللہ۔ اس وقت میرے دوستو، یہ سب شیطانی خیالات ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ غفور رحیم ہے، کچھ دے دیتے ہیں بغیر حساب کیے، بس دے دیا تھوڑا وہ جس تک ہو گیا، نہیں، پورا حساب ہے اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مال کا نصاب بتایا ہے۔ سونا ہے تو اتنا، چاندی ہے تو اتنی، بکریاں ہیں تو اتنی، اونٹ ہیں تو اتنے، گائے ہیں تو اتنی، تمام کا نصاب ہے اور آپ پر دکھوایا ہوا نصاب ہے۔ اور الحمدللہ آج تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ہمارے لیے۔ اب وہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک فکر دلانی ہے، جب فکر پیدا ہو جاتی ہے پھر ہر بھائی اپنے بارے میں مسائل معلوم کر کے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر کے بات ختم کروں، زکوٰۃ کے حوالے سے دینے کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے بس اب ہم نے تو دے دی ہے، جس کو دی ہے وہ مستحق نہیں، وہ جانے اس کا کام میں نے دے دی ہے، نہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ٹائم دیکھیں، نماز کا وقت بھی ہوا کہ نہیں، آپ جگہ دیکھیں، پاک بھی ہے کہ نہیں، آپ رخ دیکھیں، قبلہ کی طرف کھڑے بھی ہے کہ نہیں، آپ کپڑے دیکھیں، پاک بھی ہے کہ نہیں، آپ کا جسمانی طہارت حدث اصغر سے بڑی ناپاکی سے پاک ہے کہ نہیں، چھوٹی ناپاکی سے پاک ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے کہ نہیں۔ آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے، اللہ اکبر، بس جیسے مرضی پڑھ لے نماز ہوگی، بالکل ایسے ہی زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں کس کو دینی ہے، یہ مستحق ہے، یہ جو قرآن کریم نے مسائل بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ پورے 8 مصارف ہیں، یہ ان میں سے ہے یا نہیں ہے؟
عام طور پہ دے دیتے ہیں مانگنے والوں کو زکوٰۃ، مانگنے والوں کو دیجیے، میں منع نہیں کرتا، ان للسائل حقا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ دیجیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، ہم تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، حضور تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق بازی فرما رہے ہیں۔ عام مانگنے والوں کو ویسے دے دیجیے، صدقے کی نیت سے دے دیں، ان کو بھی محروم نہ کریں۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کہ یہ مت دیکھو مستحق ہے کہ نہیں، یہ دیکھو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس کے مستحق ہو۔ جب اللہ نے تمہیں بغیر استحقاق دیا ہے تم بھی دے دو، لیکن جہاں تک معاملہ ہے زکوٰۃ کا تو پوری جانچ پڑتال کرو، گھروں میں کام کرنے والی خواتین مستحق ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس آ کے مانگنے والے مستحق ہیں کہ نہیں، یہ دوسرے شہروں کے سفیر مسجدوں میں کھڑے ہو کے چندے مانگنے والے ان کے ہاں پیچھے مدرسہ ہے کہ نہیں، یہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو مسجد میں کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے وہ بالکل مستحق ہے، نہیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں تصدیقات کے لیے، ہم نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو مدرسہ دیکھا نہیں ہوا ہے، یہ گواہی ہے، لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے، ہم کس بات پہ اعتماد کریں؟ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اور علماء کرام سے بھی کہوں گا آپ جس سفیر کو، جس مدرسے کے مانگنے والے کو اجازت دیں اپنے ہاں کھڑے ہونے کی، نمازی آپ پہ اعتماد تو دیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ پوری تحقیق کریں پہلے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں مدرسہ ہے بھی یا نہیں، اور وہاں واقعی زکوٰۃ صحیح معنی میں استعمال کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ کتنے واقعات ہیں یہاں رسید بنوا کے لے آتے ہیں اور اللہ معاف فرمائے پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ حدیث کے اس اصول پہ عمل کریں، جس شہر کی زکوٰۃ ہے جب اس شہر میں خرچ ہوگی تو ان تمام مفاسد سے مسلمان بچ جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن زکوٰۃ ہے، کس پہ فرض ہے کس پہ نہیں ہے، کس کو لگتی ہے کس کی نہیں ہے، پورا باب ہے، پوری تفسیر ہے۔ ہمیں سارے مسائل تو نہیں، اپنے متعلقہ مسائل تو معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم سب دوش ہو سکیں، اور جو ہماری ذمہ داری مالی معاملات کے بارے میں ہے ہم اس سے عہدہ برا ہو سکے۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس نے دکان دی ہے، اس نے کاروبار دیا ہے، اس نے فیکٹری دی ہے، اس نے بہترین جاب دی ہے، ہم سال بھر کھاتے پیتے رہیں اس کا کوئی حساب نہیں، سال کے بعد جتنا بچا ہے وہ حساب کر لیں۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کاروبار کا سامان ہے، اللہ نے 4 اثاثے بنائے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، ان کا حساب کریں اور دیں۔ اور خدا کی قسم یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے جانتے ہیں، اور حدیث میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور جب زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا جو ہو رہا ہے، جب بارشوں کی ضرورت ہوگی بارشیں نہیں آئیں گی، اور جب بارشوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو بارشیں آ جائیں گی۔ جب وہ نیلی چھت والا ناراض ہوگا پھر وہ تمہارے مفادات کے الٹ معاملات طے کرے گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم نے اس کو ناراض کیا ہے، وہ تم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ارکان اسلام کی طرح زکوٰۃ کا بھی پورا حساب کر کے اور پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الذی ھدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا
واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے جو بڑے فرائض اور اسلام کے ارکان مقرر فرمائے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے اور 5واں رکن حج ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر قائم کی ہے۔ اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پہ کھڑی ہے اور قائم ہے۔ اور ایک حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے ان 5 ارکان کو خیمے کے ساتھ، چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوش ہوتے تھے، وہ خیمے کو سمجھتے تھے۔ خیمے کے بھی 5 ستون ہوا کرتے ہیں، ایک درمیان کا اور 4 سائڈوں کے، ان سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے کہ جس طرح تم اپنے خیمے کو 5 چیزوں سے 5 ستونوں سے قائم کرتے ہو، اسی طرح یہ اسلام کا خیمہ بھی 5 ستونوں پر قائم ہے۔ درمیان کا ستون جو بنیادی کردار ادا کرتا ہے خیمے کے ٹھہرانے میں، اسے کھڑا کرنے میں، وہ کلمہ توحید ہے۔ وہ ستون ہوگا تو خیمہ کھڑا ہو جائے گا، اگر وہ ستون ہی نہیں ہوگا تو خیمہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جو سائڈوں کے 4 ستون ہیں، ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے اور ایک زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض فرمایا، ہر حالت میں فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، بالغ ہونے سے لے کر موت کے فرشتے کے آنے تک یہ جو دورانیہ ہے اس میں نماز معاف نہیں۔ سفر میں ہے بندہ، حضر میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آزار پیش آ گئے تو پھر قضا ہے، نماز کی جگہ اور کچھ نہیں۔
حساب کیا جائے گا اس کی پوری زندگی کا۔